امام کائنات نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ قیامت چلنی ایک بندہ ایسا بھی ہو سی جیندے کنے دے وچ تانبا پگھلا کے پاتا ویسی تے اندے کھن بھر دیتے ویسن صبح فی اذنیہ الآنو کو یوم القیامہ اللہ دے نبی کیڑا بدبخت ہیں جیندے کنے وچ تانبا پگھلا کے بھر دیتا گئے امام کائنات نے فرمائے من استمع الہ حدیث قوم اے او بندہ ہے جڑا لوگیں دے تبصرے سنگا لوگیں کو کان لا لا کے لوگیں دیاں باتاں چوری کریں دا لوگیں دے حال چوری کریا باتاں سن کے بے پاسے باتاں کریں دا نبی کریم نے فرمائے اپنے کنے دا استعمال غلط کریں دا جن دی وجہ تو اللہ کریم نے قیامت لینی تانبا پگھلا گئی دے کان بھر دے آزاد بارے سوال اساں سارے کو اپنے آزادہ خیال کرنا چاہیے محتاط رہنا چاہیے جسم دے آزاد بارے سوال اے ہن اپنی بڑا چسکا ہوندے سب بڑی چس ہندی ہے بے دی گال سنانے بلکہ اساں تنخواہ تے بندے رکھے ہوئے ہوندے کہ سا کو لازمی خبر نہیں لازمی بڑی چس ہندی اساں بڑا وقت کٹ دیں چائے دی پیالی دا بہانہ بڑھا کے اسا لوگیں دے راز تے لوگیں دے حال وال سنو دے بڑی چاسندی ہے کہیں دی دھی بھینڈ دے بارے گال سننی ہوئے بڑا مزہ آتا ہے ہاں بھائی کالج ویندی ہے نہیں ویندی کیڑے ویلے ویندی ہے کیویں ویندی ہے جیڑا بندہ جسم دے آزاد درست نہیں کر سکتا اندے جسم دا کوئی فائدہ نہیں اللہ دے ہاں جسم پیش کیتا ویسی اللہ جسم دے ہر حصے دے بارے سوال کرے ہاں بھی دسات ہے کنے نال کیا سنیا اساں کیا سن دے رہ گئے اساں کیا سن دے ہیں کنے دے نال اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ کنے دے بارے سوال ہاں بھائی غیبت چغلی ہیں او بھی گال او بے دا تبصرہ او بے یا گال تے ہے اے سنن دا نتیجہ تے ہے جن دی وجہ تو دوری ہیں جی میں سنی والودھا کے بیان کی معاملہ کتھائیں دا کتھائیں جون دا تو پوچھ گیا اللہ دے جسم دے آزاد بارے سوال کیتا ویسی نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ کنے دا استعمال بھی صحیح کرنا چاہیے جڑے ویلے بندہ کنے دا استعمال صحیح کرے آنکھ دا استعمال صحیح کرے زبان دا استعمال صحیح کرے بندے دا وجود ٹھیک ہوئے سی جسم دے اعضاء ٹھیک ہوئے سن تے معاشرہ ٹھیک ہوئے سی علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع لأحکام القرآن نے صفحہ نمبر 302 تے ایک بات لکھی ہے کہ ایک لڑکی فوت ہوئی ہے تے جڑے ویلے کو دفن کر دیتا گئے دفن کرنا لے بندے دی ایک پیشیں دی تھیلی آئی جڑی قبر چرائے گئی آئی بعد اج پتہ لگے قبر جڑے ویلے کھولی گئی ہے تاکہ پیشیں دی ہو جڑی اشرفیں دی تھیلی آئی ہو چاہتی ونجے تے جڑے ویلے قبر کھولی گئی ہے ان دی قبر پٹھی بنی پئی آئی ان دی قبر چبھائی میت کو بھا لگی ہوئی آئی قبر بھا کے بلدی پئی آئی ساری دنیا حیران ہو گئی ہے چکر کیا بن گئے پتہ کریں جے ان دے گھروں پتہ کتنے کہ یہ عورت دا کیا مسئلہ جواب چاہے گال نسی گئی ہے کہ جنن دی شعور وچ آئی ہے ایک ترو لائے آسی کے نماز کہنا پڑھ دی ہے دوجا رو لائے آسی جڑے ویلے رشتہ دار حاکم سائے سم ونجنا انہیں دے کھڑکیں تے دروازے کے کان لیں دی ہے انہیں دیاں محفلہ دیاں باتاں چوریں دی ہے تے ساکو آکے ڈسیں دی ہے اے ایسی گندی عادت ہے جنی وجہ تو اللہ نے دی قبر کو بٹھی بنا لیتے بڑی چاسندی ہے بڑا چسکا چہنے ہیں میں ان جڑی عرض بیٹھا کرے نا پورے بیان دا خلاصہ کہ جسم دے آزاد بارے سوال کی تھا ان السما ہاں بھی کیا سن دے رہ گیا غیبت سن دے رہ گیا کیا سن دے رہ گیا چغلی الزام بہتان اور نبی کریم علیہ السلام دی حدیث اگرچہ ہی حدیث تے کلام ہے کہ جیڑا بندہ گانا بجانا سنے
جیڑا بندہ گانا بجانا سنے موسیقی سنے ان دے اندر منافقت پیدا تھی وہ ایک عربی عبارت مشہور ہے نا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع کہ جیویں بر بیابان اس پانی چھوڑ دے کھا تھی اندے ایویں اگر بنجر دل لے اگر موسیقی سنن پائے ونجو کرنے دے ذریعے منافقت تھی اندی منافقت تو گندی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ویندے پیان انہاں دا سالم غلام بھی نال آئی تے رستے چ موسیقی دی آواز آئی ہے انہاں نے اپنے کنے کو بند کر انگلیاں پا لی چل اپنے غلام سالم کو آکھے نے آواز جڑے ویلے بند ہوئے دسی میں انگلیاں کٹ گئے جڑے ویلے آواز بند ہوئی ہے دشا گئے انہوں نے انگلیاں کٹھن تے حضرت سالم نے سوال کی تھے حضرت عبداللہ بن عمر آدھن میں نبی پاک دے کٹھے آمی ایویں ایک دیوار موسیقی دی آواز آئی آپ نے بھی اپنے کنے کو بند کر دیتا ساری بغیر موسیقی دے نہ گاڑی چل دی ہے بغیر موسیقی دے نہ ساری دکان کھل دی ہے بغیر موسیقی دے نہ ساری کوئی شادی مکمل ہوں دی ہے بغیر موسیقی دے نہ ساری خوشی مکمل ہوں دی ہے یہ موسیقی سن کے سکو سکون محسوس تھی دے کیونکہ سارے اندر شیطانیت بہوں اللہ تعالی نے جسم دے آزاد بارے پوچھنے کیا سنیا آوی تے اے دسا کیا ڈٹھا آوی کیا علایا آوی ہتھیں کو کیویں استعمال کیتا آوی پیرے کو کیویں استعمال کیتا آوی یعنی اللہ نے جتھا شرک دے بارے توحید دے بارے جتھا اللہ نے پیغمبریں دی دعوت دے بارے پوچھنے اتھا اللہ نے اے بھی پوچھنے تیرے جسم دے آزا کیویں چل دے رہ گئے اپنی مرضی نال نہیں سے کر سکتے ایویں تو نہیں نبی پاک نے فرمایا بائے ونجو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بائے گیا اندر علا قدم اندر باہر علا قدم باہر بائے گیا نو مجال جو اندر علا قدم باہر کرن باہر علا قدم اندر کرن اتھائیں بائے گیا انہیں کو پتا جے میں قدم بھی چاہتا چاہ اللہ نے قیامت علی قدم دے بارے بھی پوچھنا ہے کہ تائیں پیر کیوں چاہتا جسم دے آزاد دے بارے سوال یہ جڑا کان ہے موسیقی کو لو بچاؤنے ایک موسیقی کو لو گانے بجانے کو لو بچاؤنے ایک دف ہوندے ایک پاسے آلی آواز جڑے ویلے دو پاسے ہو میں وہ دف نہیں ہوتا دف ہوں ویلے ہاں اور دف دا مطلب ہے ایک پاسے آواز پیدا تھی وے اور ایمیں لکڑ مریجے ایمیں چھڑی ایمیں لکڑ مریجے تھے آواز بس اے دف ہے لیکن اوکوں والا کہیں گانے دی طرز تے وجاونا اور دوہیں پاسوں وجاونا لاڑے لا کے وجاونا ایک دف نہیں آدھا ایک ڈھول آدھا اور یہ جڑا ڈھول ہے یہ موسیقی دی بنیاد ہے یہ جڑا ڈھول ہے یہ موسیقی دی مین وجہ ہے اور یہ جڑا ڈھول ہے جہالت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ تعالی نے میں کو بھیجے تاکہ میں موسیقی دے او آلات اور او ذرائع جن دی وجہ تو موسیقی بن دیئے تاکہ میں انہیں کو ختم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول واجے ختم کرنا ہر وہ چیز بانسری ڈھول چمٹے جڑے جڑے چیزیں نال موسیقی دا وجود بن دے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں یہ سارے چیزاں ختم کرنا آیا اے رب نے میری ڈیوٹی لائی تاکہ اے حسن کہے نا تے بندے دے کان محفوظ رہا سن جلے کان محفوظ رہا سن آزاد بارے جڑا سوال تھی سی وہ ٹھیک رہا سی ان السماء والبصر والفؤاد اللہ فرمائے دے کنے دے بارے سوال نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے ہاں بھائی کیا نہیں سننا چاہیے غیبت نہیں سننی چاہیے چغلی الزام نہیں سننا چاہیے موسیقی نہیں سننی چاہیے چلو سننا کیا چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ مؤذن دی اذان سنے یہ ہن کان دا مسئلہ ہے جیڑا بندہ مؤذن دی اذان سنے اذا سمعتم المؤذن مؤذن آدھے اللہ اکبر تے سنن والا بھی آدھے اللہ اکبر مؤذن آدھے اشہد ان لا الہ الا اللہ تے سنن اللہ بھی آدھے اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن جویں جویں آدھویں دے اے اویں آدھویں دے کلمات سن دے امام کائنات نے فرمائے جویں جویں مؤذن نے
اذان دے کلمات دہرائیں اے اذان سنن والے نے اوے کلمات دہرائیں تے کلمات دہراون دے بعد حی علی الصلاۃ دی جاتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا سی حی علی الفلاح دی جاتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا سی پڑھن دے بعد پوری اذان دے کلمات سنن دے بعد دہراون دے بعد امام کائنات نے فرمائے میری ذات گرامی تے درود دا تحفہ پڑھیا سی اللہم ربا حاضر دعوت تمام پڑھیا سی درود پڑھیا سی آپ نے فرمائے غفر لہو ذنبہ اللہ سنائی دے سارے گناہ معاف کرنے دے موسیقی نہیں سننی چاہیے کیونکہ کنے دے بارے سوال ہونے غیبت نہیں سننی چاہیے کیونکہ کنے دے بارے سوال ہونے چغلی نہیں سننی چاہیے کیونکہ کنے دے بارے سوال ہونے کیا سننا چاہیے اذان نہ سنوں غور نہ سن کے جواب دوں کلمات دہراؤں جواب ہوئے پڑھ کے والا درود پڑھوں تے اللہ گناہ معاف کر دے سی اچھا کیا سننا چاہیے نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ میں نبی پاک دی حدیث سن گنے نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحافظها وواعاها واداها وعمل بها آپ نے فرمائے جسم دے ہر حصے دے بارے سوال ہونے جیڑا بندہ اپنے کنے نال امام کائنات دی ایک حدیث سن گنے تقریر وچو خطبے دے وچو کئی عالم دین کے یا کئی مسلمان کے جیڑا بندہ نبی پاک دا فرمان بڑے ادب نال سن دے تے بڑی توجہ لیں دے سنن دے بعد توجہ کریں دے ول یاد کریں دے ول سمجھ دے ول عمل کریں دے امام کائنات نے فرمائے نظر اللہ عمران کیا میں چلنی اللہ ہی دے چہرے کو تر و تازہ کر دے سی میری حدیث سنن دی برکت نال سن سی ہو جندے کان توجہ جو سن جڑا بندہ اپنے کنے کے حدیث سن دراوے اذان سن دراوے اللہ فرمائے دے ایا کیتا کرو اذان سنی کرو حدیث سنی کرو کیونکہ تواڈے کنے دے بارے بھی سوال ہو سی تے اللہ دا قرآن سنیا کرو اللہ دے جڑے ویلے بندہ کنے دے ذریعے قرآن مجید دی تلاوت سندا رہے اللہ دے دل کو منور کر دینا رہے میرے نبی سے آپ قرآن سن دیں حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمائے نے پڑھ یار قرآن حضرت عبداللہ قرآن پڑھنے لگے پڑھ جائیں سورۃ النساء بیٹھے پڑھ دیں جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا عَلَى هَؤُلَاءِ بِكَ اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے نبی اساں تو کو گواہ بنا کے پیش کرے سو امام کائنات رو پہ یعنی نبی سے بھی قرآن سن دے جڑے ویلے سورۃ البینہ آئیے امام کائنات نے حضرت ابی بن کعب کو ون کیا کیا قرآن دی سورت دی تلاوت کرو میں بھی سننا چاہنا اللہ عرش تے سننا چاہتے یعنی اللہ دے جسم دے آزاد دے بارے سوال کی تویزی نہیں واسطے موسیقی نہیں سننی چاہیے اللہ نے سوال کرنے غیبت نہیں سننی چاہیے اللہ نے سوال کرنے چغلی نہیں سننی چاہیے اللہ نے سوال کرنے الزام دیا باتیں نہیں سننا چاہیے اللہ نے سوال کرنے اذان سنی کر حدیث سنی کر اللہ دا قرآن سنیا کر ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا توحید دے بارے سوال شرک دے بارے سوال رسول نے دی دعوت منی آوے یا نہیں یہ سوال تے جڑا ہون درس ڈسکس کیتے سے جسم دے آزاد بارے سوال انہا خیال کرنے آنکھ دے بارے کل المومنین یغزو من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اہل ایمان کو حکم ہے کہ اپنے اکھیں دی حفاظت کر نبی علیہ السلام اپنے گھر بیٹھے انتے دروازے کو دستک دیتی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے نبی نے اجازت کی دی نے آپ نے اپنے گھر فرمائے پردہ کر بنجو
انہیں کیوں تو دیکھ نہیں سکتا نبی نے آپ نے فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتا تساں تو دیکھ سک جائیں تساں پردہ کرو اپنے اکھیں دی حفاظت کرو یعنی اکھیں دے بارے سوال تھی انہیں اور آپ نے فرمایا تساں کہیں کو دستک دیتی ہے ان دروازہ نہیں کھولیا دوجی دفعہ دستک دیتی ہوئے انہیں کھولیا تریجی دفعہ دستک دیتی ہوئے انہیں کھولیا مجبور ہو سی کوئی وجہ ہو سی تساں چپ کر کے لگے ونجو چپ کر کے بغیر کی ناراضگی دے ہو سکتے نہ ہوئے ہو سکتے کہ مجبوری ہے چوئے تے اگر تساں ایویں کہیں دروازے دے سوراخ کے جھاتی چاپاتی ایویں آنکھ نال یا دیوار اتے سر کر کے جھاتی چاپاتی بھی دیکھوں ہے کیا تے اگر گھر والے بندے میں وٹا چاہ کے پتھر چاہ کے تواری آنکھ کو نشانہ بنا کے ماریا چاہ تے آنکھ تواری اگر نکھتی بھی گئی شریعت آدھی والوں دا کوئی قصور نہیں تو ساں اپنی آنکھ دا استعمال غلط کیتے ہی واسطے اگر ان تو کو مار دیتے ہوں دے ہوتے اللہ دی طرفوں کوئی ناراضگی یعنی آنکھ دا استعمال اتنا محتاط طریقے نال کرنے اتنا محتاط طریقے نال نبی کریم علیہ السلام نے آنکھ دے بارے بھی خیال کر اور صحابہ کرام آدھن آپ جڑے ویلے ٹوڑتے ودے ہوئے نا آپ نے آنکھاں نظران تلے ہو جائیں آپ ایمیں جویں باحیا کنواری لڑکی ہوں دی ہے اوکے نے بھی زیادہ میرے نبی پاک دے اکھائیں چا حیا ہوندہ آپ تلے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جڑے ویلے زلیخہ نے آواز دیتی ہے برائی دی دعوت دیتی ہے یوسف نبی دیکھن گوارا ہی نہیں کیتا قرآن گواہی نے آدھی کھڑی ہے کالت ہے تالات اوہ میرو دیکھتا صحیح میرے توجہ ہی کر حضرت یوسف نے توجہ ہی نہیں کی تھی ڈٹھا ہی نہیں انہیں کو پتا دیکھن نہ لی تے بعد سارے معاملات بندن ہی واسطے یوسف نبی نے دیکھن گوارا ہی نہیں کی تھا سارے اکھیں دا استعمال صحیح نہیں سارے کنہ دا استعمال صحیح نہیں ساری زبان دا استعمال صحیح نہیں میرے نبی سی فرمائے قیامت علی زبان دی وجہ تو لوگیں جہنم میں چمجھنے زبان دی ہلاکت زبان دی تباہی زبان دی بربادی دی وجہ تو اور ایویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیں دے بارے فرمائے قیامت علی ہاتھ گواہی دے سک بھائیو آج دے پروگرام دا درز دا میسیج ہے قرآن و حدیث دی روشنی ہے کہ اللہ نے قیامت علی جسم دے انسانی جسم دے آزاد بارے سوال کر رہے ساکوں اپنے آزاد کنٹرول کرنا چاہیے ساکوں اپنے جسم دے آزاد حفاظت کرنی چاہیے جناب صدیق اکبر اپنی زبان کو چھکیں دیں تے آدھن صدی رہے ونی تو صدی رہ گئی جسم دے سارے آزاد صدی رہ ویسن جے تو صدی نہ رہویں ول جسم دے سارے آزاد ٹیڑے تھی ویسن ہی واسطے اللہ قرآن چاہ دے وہ لوگوں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ایک سوال آج دے درس چی تمہارے سامنے ذکر ہو گئے ایک سوال شرک دے بارے کہ اللہ نے پوچھنے کیوں کیتا آوے دوجا سوال رسولیں دی دعوت دے بارے اللہ نے پوچھنے تو سمجھے رسولیں دی دعوت منی ہے یا نہ منی ہے اور تریجا سوال جیڑا ہون تو آرے سامنے ذکر کیتا گئے جسم دے آزاد دے بارے بھی تو اپنے جسم دے آزاد ہوں اسلام دے مطابق ڈھالیا یا نہیں ہتھیں کوئی اسلام دے مطابق اکھاں کوئی اسلام دے مطابق اپنے کنے کوئی اسلام دے مطابق اپنے پیرے کوئی اسلام دے مطابق ڈھالیا ہوئے یا نہیں سارے معاشرے دی اصلاح سارے وسیب دی اصلاح اور ساری اپنی جہنم کو نجات دا مین جڑا سبب ہے وہ ہے اپنے جسم دے اعضاء کو درست کرنا اللہ تو دعائے اللہ سا کو عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین یا رب